بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مہمان ڈاکٹر سلیم صاحب جو صدر ہیں پاکستان محافظ پارٹی کے، ہم ان سے پاکستان کی معاشی صورتحال پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے اخبار میں ایک خبر چھپی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے جو ترسیلات زر پاکستان میں بھیجی ہیں ان میں پچھلے سالوں کی نسبت اب اضافہ ہوا ہے، جبکہ اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب نے احتجاج کے طور پہ اوورسیز پاکستان سے یہ اپیل کی تھی کہ آپ 10,000 پاکستان میں بھیجنا کم کر دیں، لیکن 10,000 بڑھ گئی ہیں۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہماری جو معاشی پالیسی ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں انہوں نے اپنا سرمایہ پاکستان بھیجا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ، کون سی بات درست بسم ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ کہہ دینا، یہ لفاظی، یہ فگرز، کیلکولیشنز، یہ عوام کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ریمیٹنسز کا پاکستان میں آنا عام آدمی پہ اس کا اثر نہیں اسی پہ دیکھیں، غور کرتے ہیں، ہر بات سچی نہیں ہوتی ہے اور ہر بات جھوٹی بھی نہیں ہوتی۔ تو کیا ترسیلات زر بڑھ گئیں؟ اگر بڑھیں تو ریزن کیا ہے؟ ترسیلات زر جو ہمارے ملک میں ہے کہ باہر سے جو پیسہ ملک میں آتا ہے، اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ جو بیچارے گئے ہوئے ہیں بیرون ملک کما کے اپنے بچوں کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ بھیج رہے تھے، بھیج رہے ہیں، بھیجتے رہیں گے، اس میں فرق نہیں پڑے گا جی، چاہے عمران خان اپیل کرے یا کوئی اور کرے، اس میں فرق نہیں پڑتا، وہ آتا ہے، آتا رہے گا۔ دوسرا، وہ پیسہ جو سیونگ ہے ان کے پاس کہ انہوں نے وہاں رکھا ہوا ہے، دوسرے ملکوں میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہاں بینیفٹ زیادہ ہیں، سیکورٹی زیادہ ہے، ان کی رقم زیادہ سیکور ہے، تو اس لیے وہ پھر یہ کہ ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے، پاؤنڈ کا بڑھتا ہے، تو ان کا پیسہ بھی اسی حساب سے بڑھتا ہے، تو وہ وہاں سیونگ رکھتے ہیں۔ وہ سیونگ اگر ملک میں آتی ہے کسی کے اپیل پہ، تو یوں اپیل پہ نہیں آئے گی کہ عمران خان اپیل کر دے کہ بھیج دو تو آ جائے، وہ کسی انسینٹیو پہ آتی ہے کہ یہاں پہ پروفٹ بڑھا دیا جائے، کوئی ان کے لیے ایسا بونس رکھ دیا جائے کہ وہ آ جائیں، اور وہ ترسیلات رک بھی نہیں سکتی ہیں، ویسے تو رکی ہوئی رہتی ہیں، وہ تو سیونگ ہے وہاں پہ، اور عمران خان اگر یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ نہ بھیجو، تھوڑا بہت فرق تو پڑ سکتا ہے کہ کوئی حامی لوگ بھیجنا چاہتے تھے نہیں بھیج رہے، لیکن ایسا بھی مشکل ہے، نہیں ہوتا۔ تو جو بھیجتے ہیں وہ ضرورت کے تحت بھیجتے ہیں یا اپنے پروفٹ پہ بھیجتے ہیں، جو نہیں بھیج رہے، جنہوں نے وہاں باہر رکھنا ہے، وہ باہر رکھتے ہیں، اور کسی کے کہنے پہ یوں نہیں بھیجیں گے کہ شہباز شریف صاحب اپیل کر دیں اور لوگ پیسہ بھیج دیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ جو سلسلہ تھا وہ چل رہا ہے، یا تو ہمیں لگے کہ ملک میں پیسہ آ گیا ہے، کہ جی انڈسٹری میں لگ رہا ہے پیسہ، کاروبار میں لگ رہا ہے پیسہ، پیسہ ملک میں آ گیا ہے۔ اگر ملک میں آیا وہ لگتا نہیں ہے تو فگرز کو ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی یہ تھی کہ ہم نے مہنگائی کی شرح کم کی ہے، جس شرح سے مہنگائی بڑھ رہی تھی۔ دوسرا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو شرح سود ہے اس میں کمی ہم لے کے آئے ہیں، تاکہ جو سرمایہ بینکوں سے نکل کے مارکیٹ میں آئے، سرمایہ کاری ہو۔ ابھی اپنے کچھ پچھلے پروگرام میں بات کی تھی سرمایہ کاری کی۔ ایک ہوتی ہے سرمایہ داری، ایک ہے سرمایہ کاری۔ جو سرمایہ دار ہے وہ سرمایہ کاری کریں، وہ پراپرٹی میں کریں، وہ انڈسٹری لگائیں۔ تو یہ تو چونکہ اب پاکستان میں بزنس فرینڈلی ماحول ہے، جو ورثی پاکستانی ہے وہ اپنا پیسہ پاکستان میں بزنس میں لگانا چاہتے ہیں، اس سے وہ تو 7,000 میں اضافہ ہوگا، اس لیے ریمیٹنسز زیادہ بڑی ہے، یہ حکومت کا کہنا ہے۔ اچھا، اگر تو پیسے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ انڈسٹری لگنی شروع ہو گئی ہے، چاہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کیوں نہ ہو، عمارات بننی شروع ہو گئی ہیں، تو پھر تو دیکھ چیز وہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، فگرز پہ ہم یقین نہیں رکھتے، ان کی فگرز پہ۔ پچھلی حکومت عمران خان صاحب کی ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا، کم ہو گیا۔ عوام کو کیا ملا؟ یہ تو کہتے ہیں ختم ہو گیا، اچھا، اب یہ کہتے ہیں ختم ہو گیا، یہ کہتے ہیں سرپلس ہو گیا، یہ کہتے ہیں سرپلس ہو گیا، ختم ہو گیا، اور جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں انڈیکس اتنا اوپر چلا گیا۔ عوام کو کیا ان چیزوں سے، ان فگر سے، اور کیا پتا، اور جی ڈی پی کیا ہوتا ہے عوام کو کیا پتا؟ اور یہ جو آپ جی ڈی پی یہ ہوتا ہے کہ ہم تو ترقی کی شرح ہے، جو معیشت میں بہتری کی جو ہے، جو جی ڈی پی ہے وہ گروتھ ریٹ، معیشت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمیں تو یہ بتائیں، عوام کو یہ بتائیں کہ اس حکومت کے آنے کے بعد، فروری کے بعد، خوردنی تیل کتنا سستا ہوا ہے، پیٹرول کتنا سستا ہوا ہے،
باقی جو اشیاء ضرورت ہیں، صابن ہے، یہ آٹا ہے، آٹا تو خیر چاول ہے، نہیں، آٹا کو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آٹا تو انہوں نے رول دیا سڑکوں پہ، اس حکومت نے بس کسان کو رلا دیا، آٹا رول گیا سڑکوں پہ، اس لیے اس کو سستا ہونا ہی تھا۔ جو 4,000 میں جانا تھا وہ 2500 میں جب ہو گیا تو وہ تو آٹا سستا ہونا ہی تھا، اس میں ان کا کمال نہیں بلکہ انہوں نے پاکستان کا زرعی فیوچر تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو اگر تو آپ کی اشیاء ضرورت ڈیلی جو استعمال میں آتی ہیں وہ قیمت کم ہو رہی ہے، اشیاء ضروریہ ہاں، جو کہ غریب سے لے کے امیر تک ہر انسان کے استعمال میں ہے، لازمی اشیاء جو ہیں، پھر تو ہم کہیں گے کہ جی حکومت ترقی کی طرف جا رہی ہے، ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور روئے کی صورت ہوتی ہے کہ انڈسٹری لگے۔ جیسا ہمارا موضوع تھا کہ پاکستان میں ترسیلات زر میں اضافہ، اچھا میں نہیں مانتا اس بات کو، فکر جو مرضی کہیں، اگر ترسیلات زر بڑی ہیں، کون سا انسینٹیو انہوں نے دیا ہے بھیجنے والوں کو کہ جی جو پیسہ آپ نے باہر رکھا ہوا وہ ملک میں بھیج دیں، ہم آپ کو اتنے % زیادہ پروفٹ دیں گے، یا تو ایک پروفٹ بڑھائیں، انہوں نے تو کم کی ہے شرح سود۔ لیکن انہوں نے یہ فگر دیا ہے 2024 میں دسمبر تک کا کہ جب پاکستان میں بینکوں میں جو شرح سود تھی وہ 22% تک تھی، اور جو اس عرصے میں پیسہ آیا ہے 2024 میں دسمبر تک، ممکن ہے کہ بینکوں میں جو شرح سود زیادہ تھی تو زیادہ منافع لینے کے لیے ریمیٹنس زیادہ آئی ہوں، اب جو شرح سود میں کمی واقع ہوئی ہے جو 22% سے 13% پہ آ گئی ہے، اب اس میں اس کے بعد کتنی ترسیلات زر آئی ہیں، کتنے ریمیٹنسز آئی ہیں وہ دیکھنا ہوگا۔ وہ کیوں آئیں گی؟ اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ پروفٹ کم کیا ہے، شرح سود کم ہی ہے، دیکھو جو پیسہ آتا ہے اس پہ سود لگتا ہے تو پروفٹ ملتا ہے، جب وہ کم کر دیا تو ترسیلات زر کیسے بڑھ گئی؟ سرمایہ کاری کا وہی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا ماحول دے دیا ہے پاکستان کے اندر، ملک کے اندر ہماری معاشی ٹیم نے، کہ جس میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے پیسہ باہر سے آ رہا ہے۔ دیکھو وہ سامنے لایا جائے کون سا پیکج ہے جو صنعت کار کو مل گیا ہے اور انڈسٹری میں پیسہ لگنے کی جگہ انڈسٹری ہے، کاروبار ہے۔ اگر کوئی ایسا پلان آ گیا ہے کہ انڈسٹری لگنی شروع ہو گئی ہے، ان کو وہ لون دے رہے ہیں اور بہت سستا لون دے رہے ہیں انڈسٹری لگانے کے لیے، تو اگر کوئی ایسا پلان ہے، ابھی تک تو ہم نے کسی صنعت ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بجلی سستی کر رہے ہیں، یہ پرائم منسٹر نے بات کہی ہے، وزیر توانائی نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت تک کاروبار نہیں چل سکتا جب تک بجلی سستی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ہم 12% سے لے کے 20% بجلی سستی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے انہوں نے آئی پی پی سے معاہدے اپنے جو تھے وہ ریگولیٹ کیے، ریوزٹ کیے، ریویو کیے، جس سے کہ بجلی کی قیمت میں کچھ کمی واقع ہونے کا امکان ہے۔ تو ایسے ماحول میں وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان میں اخراجات کم ہوں گے، ٹیکسز کی شرح کم ہوگی، مہنگائی کی شرح کم ہوگی اور جی ڈی پی میں اضافہ ہوگا، تو ایسا ماحول میسر آ جائے گا جہاں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، اس لیے ریمیٹنسز جو ہے پاکستان میں زیادہ آ رہی ہیں۔ اس کے باوجود کہ پاکستان کے مقبول لیڈر عمران خان صاحب، جن کی مقبولیت پاکستان سے زیادہ بیرون ملک ہے، ان کے بیل کے اصل تو یہ سیاسی گین کے لیے ساری بات ہے نا، کہ جی عمران خان کی بات پہ کسی نے دھیان نہیں دیا، وہ سیاسی گیم کہہ لیں جی۔ ویسے یہ کہ نہ تو عمران خان کے کہنے سے ترسیلات زر رکنی ہے کیونکہ یہ ضرورت ہے، وہ اپنے خاندانوں کے لیے بھیج رہے ہیں، اور نہ ان کے کہنے سے بڑھنی ہے کیونکہ وہ جو بھیجنے والے وہ بھیج رہے ہیں، جنہوں نے نہیں بھیجنی اپنی سیونگ رکھی ہوئی وہ رکھیں گے، اور پھر عمران خان کے حامی بھی ہیں وہ بھی رکھیں گے۔ تو اس لیے یہ ان کے فگرز پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، قوم کو بھی اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی بجلی سستے ہونے والی ہے اس لیے تفصیلات زر آ گئی ہیں کہ کاروبار میں لگ جائیں گی، انڈسٹری چلے کچھ ہوگا، تو اس قوم کو ان لیڈروں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تفصیلات زر میں کمی یا زیادتی یا شرح سود میں کمی، مہنگائی میں کمی، یہ سارا ذات و شمار کا ہیر پھیر ہے اور ذات و شمار کی جادوگری ہے، جادوگری کہہ لیں۔ حقیقت میں اس کا حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت میں اس وقت ہوگا جب عوام کو، کامن مین کو کچھ فائدہ پہنچے گا، جب عام آدمی کا جو ہے طرز زندگی وہ بہتر ہوگا۔ اگر تعلیم کا کوئی منصوبہ سامنے آ گیا ہو کہ غریبوں کو اب تعلیم ملے گی، فری ملے گی، یا کوئی ہنر ملے گا اور فری ملے گا، یا چلو سستے ملے گا، کوئی روزگار کے ذرائع آ گئے ہیں، کوئی انویسٹر باہر سے آ گئے ہیں، انڈسٹری لگنی شروع ہو گئی ہے اور لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو یہ دیکھیے گا کہ مجھے لگتا یہ ہے، میں نے جیسے چیزیں دیکھی ہیں کہ بجلی کا ریٹ بھی کم ہوگا، اور جو ٹیکسز ہیں جیسے پراپرٹی ٹیکسز ہیں، پراپرٹی گین ٹیکس ہے یا دیگر ٹیکسز ہیں،
ان میں بھی حکومت نے کہا ہے ہم کمی کریں گے تاکہ سرمایہ کاری بڑھے، اور جو پراپرٹی کا بزنس ہے بالکل بند ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے، اس میں کچھ بڑھوتری آئے، کوئی بہتری آئے. دیکھیں ہمارے پراپرٹی ڈیلرز تو اس پہ ناراض ہوں گے، یہ بات جو میں کہوں گا. پراپرٹی کے بزنس نے اس ملک کا سارا سرمایہ دفن کر دیا مٹی میں. 2-3 دفعہ ایسے اسپائکس آئے ہیں کہ ایک دم دیکھتے دیکھتے 10 گنا قیمتیں بڑھی ہیں، پھر 10 سال کے لیے رک گئے، پھر اسپائک آئی اور 10 گنا بڑھ گئی ہیں. پھر یہ جو بھونچال آتے ہیں، قوم کا سارا پیسہ، جو 9/11 کا واقعہ ہوا، پیسہ ملک میں بے حساب آیا، لوگ وہاں ڈر گئے تھے، پیسہ ادھر بھیج دیا، وہ سارا مٹی میں دفن ہوا. اس کے بعد جو سیونگ سرٹیفکیٹ تھے ان کا پیسہ نکلا، وہ سارا مٹی میں دفن ہوا. یہ غیر حقیقی قیمتیں تھی پراپرٹی کی. یہ پراپرٹی کا بزنس، یہ زہر قاتل ہے. اور یہ جب ٹیکس کریں گے کم تو ٹھیک ہے کہ ان کی ٹیکس کی انکم میں تو کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اتنے ہی سیل پرچیز زیادہ ہو جائے گی، حکومت کا کھاتا تو ٹھیک رہے گا. لیکن پھر پیسہ مٹی میں دفن ہونا شروع ہو جائے گا. کاروبار پراپرٹی کا صرف اتنا ہونا چاہیے کہ ضرورت مند خریدے اور بنائے، اور انویسٹر خرید کے بنا کے اور ان کو رینٹ پہ چڑھائے، ہاسٹلز بنا دے، فلیٹس بنا دے، کچھ کرے. یہ جو ہے نا، لوگوں نے سینکڑوں پلاٹ لے لے کے ڈالے ہوئے جنگل میں پڑے ہیں اور پڑے رہیں گے 50 سال، اور وہ زرعی زمین بھی تباہ ہو گئی اور وہ پیسہ بھی سارا دفن ہو گیا. اب وہ انڈسٹری میں بھی نہیں لگ سکتا، وہ نکلے گا کیسے؟ اب قیمتیں ٹھپ ہیں، کھڑی ہیں. تو یہ زہر قاتل ہے یہ جو پراپرٹی کا بزنس ہے قوم کے لیے. ہاں ڈیلروں کے لیے ٹھیک ہے. تو یہ پالیسیاں تو کوئی کام کی نہیں ہے. پالیسی اصل میں ہونی یہ چاہیے، بجلی سستی کریں انڈسٹری کے لیے. اس کو اگر پوری عوام کو یہ 10% پہ دے رہے ہیں نا، ڈسکاؤنٹ دیں گے، ابھی تو پتہ نہیں دیں گے کہ نہیں دیں گے، باتیں ہی ہیں. اگر دیں گے، یہ انڈسٹری کو 20% دیں. انڈسٹری میں جو پیسہ جائے گا حکومت کا، وہ عوام کو جائے گا انڈائریکٹلی. انڈسٹری کو جو سہولت ملے گی انڈائریکٹلی عوام کو ملے گی، انڈسٹری بڑھے گی، عوام کو روزگار ملے گا. جو بھی توجہ ہونی چاہیے وہ حکمرانوں کی انڈسٹری پہ ہونی چاہیے، تو اس سے عوام کے مسائل حل ہوں گے. جب تک اس ملک میں انڈسٹری کا پہیہ نہیں چلے گا تو باقی ساری ڈرامے بازی ہے، شعبدہ بازی ہے، فگرز کا ہیر پھیر ہے، جادوگری کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، تو قوم کو ریلیف نہیں ملے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے بات کی ہے کہ جو یہ فیکٹس اینڈ فگر کی بات ہے، یہ الفاظ کی جادوگری ہے، یہ ہیرا پھیری ہے، اور یہ الفاظ کا ہیر پھیر، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کی پارٹی پاکستان محافظ پارٹی ہے، وہ اقتدار میں آنے کے بعد کیا کرے گی اس حوالے سے؟ دیکھیں بات معیشت کی ہو رہی ہے، ترسیلات زر کی ہو رہی ہے، قوم کی معاشی حالت بہتر کرنے کی ہو رہی ہے. تو یہ لوگ تو جانتے ہی نہیں، ان کے ذہن میں کنسپٹ ہے ہی نہیں، ویژن ہے ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس اعتبار سے دیکھنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے. اور اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. دیکھیں پاکستان محافظ پارٹی آتے ہی پہلا کام یہ کرے گی کہ ہر شخص اپنی ایسٹ ڈکلیریشن، اثاثہ جات کو ڈکلیئر کرنا پہلے مہینے میں پوری قوم کا کروائے گی. چاہے کوئی بڑا ہے چھوٹا، آج بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا یہ فارم فل ہو جائے گا اور ڈیٹا فیڈ ہو جائے گا کہ اس کے کیا اثاثے ہیں. جو چھپائے گا وہ قوم کی ملکیت ہو جائے گا، نمبر 1. نمبر 2، اسی دن سے عشر اور زکوٰۃ کا نظام، جبری مرکزی نظام، کہ ہر شخص اپنی زکوٰۃ اور عشر قوم کے خزانے میں جمع کرائے گا، بیت المال میں جمع کرائے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے فلاں رشتہ دار کو دے دی. ایک رسی بھی زکوٰۃ کی اگر کوئی نہیں دے گا تو اس کے خلاف جنگ ہوگی. ہم ان کے پیروکار ہیں جن کا یہ اعلان تھا. تو یہ صدیقی دور انشاءاللہ پھر سے دہرایا جائے گا. تو جب زکوٰۃ اور عشر آپ کا قومی خزانے میں آئے گا، یہ ملک تو امیر ہوگا، یہ قوم بھی امیر ہوگی، زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. یہ ہیں اصلاحات جو کرنی پڑیں گی. اس کے بعد آپ کا جاتا ہے ٹیکس، کیونکہ ہم مقروض ہیں، ہمیں قرضے اتارنے ہیں، ہمیں اس ٹوٹے پھوٹے ملک کو دوبارہ سے بنانا ہے. تو ایک ٹیکس ہوگا، وہ ہوگا انکم ٹیکس. جو بھی کمائے گا ہر شخص اپنی کمائی کا 10% ہر مہینے قومی خزانے میں جمع کروائے، بطور ٹیکس جمع کرائے گا، بطور ٹیکس جمع کروائے گا. اس کو ہم ری بلڈنگ ٹیکس کہہ لیں گے یا انکم ٹیکس کہہ لیں گے، کیونکہ کمانے والے ہی دیں گے، جو نہیں کما رہے وہ تو نہیں دیں گے. تو وہ ہر ایک کو دینا پڑے گا، چاہے کوئی مزدور ہے اور چاہے کوئی سرمایہ دار ہے. 10% دے گا. یہ فلیٹ ریٹ ہوگا، کوئی وہ نہیں. آج کل سرمایہ دار بیچارہ انڈسٹری والا 35 35 45 تک
फीसद तक जाके टैक्स देता, कैसे देगा? वो नहीं देते फिर, तो सारा ही छुपा जाते हैं, खा जाते हैं। तो हर शख्स हर महीने अपनी कमाई का 10% कौमी खजाने में देगा, बहुत बड़ी अमाउंट होगी ये। इसके अलावा बाकी सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे। अब आ गया आपका जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। हमारी बेकार इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, जो जरूरी नहीं है उसको बंद किया जाएगा, और जरूरी अशिया की इंपोर्ट लाजमी होगी, करनी पड़ेगी, और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा। बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आपकी इंडस्ट्री इतने प्रोडक्ट दे, आपकी ज़राअत इतना प्रोडक्ट दे कि इसको एक्सपोर्ट करें, तो इंडस्ट्री बढ़ेगी यकीनन। तो इसलिए अब वो पैसा कहाँ से आएगा जो इंडस्ट्री में लगे? जो बैरून मुल्क पैसा है वो हम उस तरीके से कि आम माफी का ऐलान करके कि लाओ इंडस्ट्री में लगाओ, वाइट मनी हो गई, किसी का कोई हिसाब नहीं माजी का, मुस्तकबिल में कोई जुर्म नहीं करेगा। तो इस तरह मुल्क में पैसा आके इंडस्ट्री लगेगी, प्रोडक्ट आएंगे, एक्सपोर्ट होंगी, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इस तरह से हमारा एक तरीकाकार होगा, बेहतरी का। अब बाहर की इनकम भी आ गई। मुल्क में जो हमारा सरमाया जाती है, एक शख्स के पास कोई 1 लाख रुपया है तो वो किसी काम नहीं आ सकता, वो पड़ा रहेगा बैंक में और डिवैल्यू होता रहेगा। वो 1 लाख रुपए का अपना एक शेयर खरीद लेगा और वो खरीद के अपने पास रखेगा, और वो पैसा फिर उसके घर में पड़ा नहीं रहेगा या बैंक में पड़ा नहीं रहेगा, बल्कि वो इंडस्ट्री में जाके लगेगा शेयर बेसिस पे। इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट आएगा उसमें उसका भी शेयर होगा, और जो सर्विसेज हुकूमत देगी हुकूमत का भी शेयर होगा, बैंक का भी शेयर होगा। इस तरह से सरमाया सनत में लग जाएगा, सनत चलेगी तो फिर आपकी मईशत बहुत बुलंद हो जाएगी। इसी तरह आपके जो कर्जा जात हैं, तो एक तो ये जो बेकार किस्म के अखराजात ठेके दिए हुए ना आपने आईपीपीएस को, और ये रिवाइज करके, और ऐसा तरीका जो इंटरनेशनल लेवल पे हो, हम किसी को नुकसान नहीं करेंगे, इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक उनका वो हम हिसाब किताब कर देंगे। उसके बाद आपका जो है सरमाया कर्जे की सूरत में उसको रीशेड्यूल तो किया जा सकता है, लेकिन अदा तो करना पड़ेगा। वो तो देना है, और देके गुलामी से जान छुड़ानी है। कर्जे उतारे जाएंगे, अब कर्जे नहीं लिए जाएंगे। पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी कशकोल आते ही तोड़ेगी। अगर पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी ने भी कर्जे लिए आईएमएफ से, तो फिर आप मुतालबा कर देना, आप तो वकील हैं, कोर्ट में जाके केस करना कि इन्होंने ये कहा था, ये रिकॉर्डिंग मौजूद है कि अगर हम कर्जे लेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे, बहुत शुक्रिया साहब, आप ले लेना। थैंक यू वेरी मच। अभी आपने डॉक्टर सलीम साहब से पाकिस्तान मुआवज पार्टी की मुआशी पॉलिसी की खतो खाल पे बात सुनी। उन्होंने अपनी पार्टी की मुआशी पॉलिसी की जो खतो खाल थे वो बयान किया कि वो कैसे इस्लाहात करेंगे और पाकिस्तान के दायरे मशरक़ को कैसे बेहतर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।